بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جس طرح انسانوں کو جسمانی بیماری لگتی ہے اسی طرح سے روحانی بیماری بھی لگتی ہے۔ جسمانی بیماری بھی ہوتی ہے اور روحانی بیماری بھی ہوتی ہے۔ جسمانی بیماری میں کچھ ایسی ہوتی ہے جو سیزنل ہوتی ہے، تھوڑے وائرل ہوتی ہے، کئی ایک بیمار نظر آتے ہیں، پھر وہ بیماری دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ کھانسی کا زمانہ آیا، پتہ چلا کھانسی آج کل سب کو آ رہی ہے، کبھی پتہ چلا آج کل لوگوں کو بخار ہو رہا ہے۔ وہ آج کل جو لگ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد یہ کل چلی جائے گی۔ تھوڑا علاج کریں گے اسباب کی دنیا میں تو یہ، اور ایک ہے ایسی بیماری جس کا نام سنتے ہی آدمی ڈر جاتا ہے، اور جس کو لگ جاتی ہے اور اس کو اطلاع ہو جاتی ہے تو دبلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے اب تو میں مر ہی جاؤں گا، چاہے مرے یا نہ مرے۔ لیکن اس خطرناک بیماری سے سنتے ہی ڈرتا ہے اتنا کہ سوچتا اب تو میں بچوں گا نہیں۔ جیسے بہت مشہور ہے کینسر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ سنتے ہی جس آدمی کو بیماری کینسر کی لگ جاتی ہے وہ، اس کے گھر والے اور جو سنتے ہیں سب پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں یار اس کو کینسر ہو گیا۔ اور کبھی ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ آخری اسٹیج پر پہنچ گیا ہے، تب تو پھر اب سب کے سب بس یہی سوچتے ہیں یہ کل مرے گا، ابھی مرے گا، کبھی بھی جلدی سے مر جائے گا۔ اچھا جب یہ مر جائے گا تو اس کی بیماری دور ہو جائے گی نہیں دور ہو جائے گی؟ جب رہے گا نہیں تو بیماری بھی نہیں رہے گی۔ مر جائے گا تو علاج کی ضرورت پڑے گی؟ مر گیا بات ختم ہو گئی۔ لیکن روحانی بیماری ایسی ہے کہ جو مرنے کے بعد بہت تکلیف دہ ہوگی، اور اللہ حفاظت فرمائے اگر اس بیماری کو ایسی ایمان چھن گیا ہے تو ہمیشہ کی جہنم ہے، اور اگر ایمان بچ بھی گیا ہے لیکن اس بیماری کی سزا میں اگر جہنم میں جانا ہوا، اللہ حفاظت فرمائے، تو پتہ نہیں کتنے سال وہاں جہنم کی آگ میں جلے گا، پھر ایمان کی بنیاد پر جنت میں جائے گا۔ تو کینسر سن کے زیادہ خوف زدہ ہونا چاہیے یا روحانی بیماری کے بارے میں زیادہ خوف زدہ ہونا چاہیے؟ کس کی فکر زیادہ ہونی چاہیے کہ کہیں ہمیں کوئی روحانی بیماری تو نہیں لگی ہے؟ اور روحانی بیماریوں میں ایک بیماری ہے کینہ رکھنا، کسی سے کینہ رکھنا۔ ہمارے جیسے بہت سے دیندار کہے جانے والے لوگوں میں رہتے ہیں تو بھی غیبت سے کچھ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب گھر پہنچتے ہیں بیوی کے ساتھ دوسروں کا تذکرہ، بچوں کے سامنے دوسروں کا تذکرہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک تو غیبت بن جاتی ہے، وہ بات غیبت بنتی ہے۔ غیبت زنا سے زیادہ بری چیز، اور غیبت کی وجہ سے بچوں کے اندر اور اس کے خود کے اندر کینہ پیدا ہوتا ہے۔ جب بچے سنتے ہیں ماں باپ تذکرہ کرتے ہیں وہ فلاں ایسے ہیں، وہ فلاں ایسے میں کون ہوتا ہے؟ رشتہ دار ہی ہوتے ہیں۔ دیکھو نا بھائی نے ایسا کیا اور بھابھی نے ایسا کیا، یعنی بچوں نے سنا تو پتہ چلا کہ چچا نے ایسا کیا اور چچی نے ایسا کیا، تو ان کا دل گندا ہوا۔ یعنی ہم نے اپنے بچوں کے دل میں کینہ کا بیج بو دیا۔ اب یہ جب دیکھیں گے تو ان کو نفرت اور غصے سے دیکھیں گے، ان کا دل گندا ہی رہے گا، اور یہ خطرناک بیماری ہم اپنے کو بھی لگا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لگا رہے ہیں۔ کیا نہیں ہو رہا ہے معاشرے میں؟ اس لیے کینسر کے مریض سے زیادہ سیریس یہ مریض ہے، اس کو علاج کرنا چاہیے۔ اور ایسی ہی امراض جو باطنی امراض ہوتے ہیں، جیسے ظاہری امراض کے علاج ڈاکٹرز کرتے ہیں، ویسے ہی باطنی امراض کے علاج اللہ والے کرتے ہیں۔ لیکن فکر جس کو ہوتی ہے وہ پوچھتا ہے، ڈاکٹر سب کے گھر جا کے نہیں پوچھتا تم کو کیا بیماری لگتی ہے، مریض جا کر بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بیماری لگی ہے، علاج بتا دو۔ علاج کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا میں پھر اس کو صحت دینا طے کر رکھا ہے تو صحت دے دیتا ہے، ورنہ موت دے دیتا ہے۔ اسی طرح سے روحانی امراض کے بارے میں جا کے پوچھنا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی پریشانی کے ساتھ گزرے۔ اللہ حفاظت فرمائے، کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔